علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ وہ پاکستان سے ایک حاجی صاحب اسٹیمر پر بیٹھ کے مدینے جا رہے تھے، اور جیسے کچھ لمحہ گزرا اسٹیمر کا ساحل سمندر سے لہروں پہ دوڑنا نا، وہ حاجی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور کیپٹن کے پاس گئے، بولے کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ سب بولے بھائی، سب بولے کیا کہا؟ اچھا، حضور کے شہر کا نام کتنا پیارا ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم نام کتنا پیارا ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ، جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ اللہ اللہ۔ وہ اسٹیمر بیٹھا تھا، اس نے کہا کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے۔ کتنے؟ کتنے؟ اب وہ کیپٹن رونے لگا، کیپٹن کے کہنے پر وہ حاجی رونے لگا، رات بھر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا روتا رہا۔ صبح ہوئی تو پھر کیپٹن کے پاس، کیپٹن صاحب، اس نے کہا کیا بات ہے؟ بولا مدینہ کب آئے گا؟ کیا بولا؟ مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل تو بتا دیا ہے کہ 17 دن لگے گا، آج کہہ رہا ہوں 16 دن لگے گا۔ پھر رونے لگا، اپنی سیٹ پر بیٹھا۔ پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ بولتے رہو بولتے رہو، پھر سے بولو۔ اگر یہی پڑ گئی عادت تو سو جاؤ گے اور خوابوں میں اپنی ماں سے پوچھو گے امی مدینہ کب آئے گا؟ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممبئی آپ کب آپ کو لے کے جائے گا؟ آپ بولے گے یہ کیا ہے؟ بولے ابو ممبئی آ گیا، تو پوچھو گے ممبئی تو آ گیا، مدینہ کب آئے گا؟ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ حضور کی محبت بھی محبت ہے، بڑی عظیم شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی عشق رسول کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بچوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے، ورنہ حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ یقین کریں، میں ابھی 5-6 دن پہلے لکھنؤ سے فلائٹ لے کے، قاری صاحب خدا کی قسم سے ہی بات ہے، مجھے تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ میں جا رہا تھا احمد آباد شریف جا رہا تھا، اور جیسے میں فلائٹ میں چڑھ رہا تھا نا، ایک آدمی اتنی بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ، پوری زندگی ہو گئی میں اتنا برداشت کیا میں نے، وہ اللہ اس کے رسول کے بارے میں اس قدر برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا، فلائٹ میں بالکل اندر میں اپنی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ صوفی صاحب کی ایک تعلیم یاد آئی، جب ایسی جگہوں پر لوگ اللہ اس کے رسول کی برائی کرے نا، تو سوچنا کہ یہ پاگل لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم دعا کرنا اے اللہ اگر تو چاہے تو اس کو بھی دین عطا فرما دے، اگر تو چاہے تو ان کو بھی دین دے دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو دین دے سکتا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ حالات اتنے خراب ہیں، جو 10-15 سال کے بچے ہیں، یہ جب 30 سال کے بعد جوان ہوں گے تب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان پر شراب کی بوتلیں پھینکی جائیں گی۔ آپ ہیں کہاں پر؟ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں، قرآن چھین چھین کر کے جلایا جائے گا۔ آنے والے وقتوں میں اللہ معاف فرمائے، وہ دن نہ لائے، آمین کہہ دیں۔ اسلام سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ اس لیے میں نے اسلم بھائی، عبدالجبار بھائی، اسی ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی ہے، بچوں کو دین سمجھ میں آئے۔ یہ محبت نہیں کرتے یار، ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو کسی غریب کو چائے نہیں پلاتے، رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر آ گئے تو اس نے کہا کہ 15 روپے ہوتے ہیں، تو یہ کہتا ہے ابے 10 روپے پکڑ نہیں سارے کہ تیرے کو ماروں گا۔ رکشے والوں سے بولتا ہے مسلمانوں کا بچہ، ہاں اسے چاہیے تھا کہ اسے 15 کی جگہ 20 دیتا اور کہتا کہ میرے ساتھ چائے پی کے جائیے گا۔ ہاں وہ جب 20 روپے اس کے ہاتھ میں آتے نا، وہ تمہیں نہیں پہچانتا، تمہارے نبی کو جانتا ہے۔ اپنی جا کے بیٹیوں سے کہتا ایک مسلمان ملا تھا، اپنی طرف سے 5 روپے بڑھا کے دیا ہے۔ ہاں تمہارا دین پہنچ جائے گا اس کے گھر میرے بھائی، ذرا کچھ تو عقل سے کام لے۔ 5 روپے کا گٹکا کھا کے 3 منٹ میں تھوک دے گا زمین پر، زمین گندی ہوگی، زبان گندی ہوگی، دل گندا ہوگا، پیٹ گندا ہوگا، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ ہاں اور 10 روپے ایکسٹرا کسی غریب کو دے دیا، چائے پلا دیا اپنے پیسے کا، تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی، حضور کا دین اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ دین کسے کہتے ہیں سمجھو۔ وہ بچہ حضور کے بارگاہ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بات مدینہ شریف جانے والے کی ہے، وہ مدینے والے کی بارگاہ میں آیا تو وہ حاجی صاحب جو اسٹیمر پہ تھے نا، انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ آئے اپنی سیٹ پر، پھر گئے، بولے حاجی صاحب نے کہا کہ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیا کہا؟ مدینہ کب آئے گا؟ اتنا سنا تو کیپٹن نے کہا میں نے تو ابھی کہا آپ کو کہ 16 دن لگیں گے۔ بار بار میرے پاس آتے، آیا رات بھر روتا رہا اپنی سیٹ پر۔ جب صبح ہوئی، تیسری صبح ہوئی تو پھر وہ پہنچ گیا،
اور اس نے کہا کیپٹن صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ سب لوگ پھر سے کہہ دیں اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، سنو، تمہیں مدینے کا عشق نہیں ستاتا؟ ہم کو تعجب ہے۔ تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، زیورات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ میں 2010 میں گیا تھا مدینہ شریف، اور میرے ساتھ میری اہلیہ تھی، میری وائف تھی۔ پھر 11 میں بھی گیا تھا ماشاءاللہ، 12 میں بھی سرکار نے بلایا تھا، وہ حج کا موقع تھا۔ تو میں سفر پہ تھا مدینہ شریف میں، تو میں بیٹھا تھا، میرے بغل میں میری اہلیہ بیٹھی تھی، اس کے بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے بغل میں اس کا ساس بیٹھی تھی، اس کے بغل میں اس کا شوہر بیٹھا تھا، یوں ترتیب سے بیٹھے تھے۔ تو میری اہلیہ اس عورت سے لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ تو اس لڑکی نے میری اہلیہ سے پوچھا بچے کتنے ہیں؟ تو بتایا کہ وہ 2 ہیں۔ بولے کہاں ہیں؟ بولے ان کو چھوڑ کے ہم لوگ حج پہ آئے ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر میری اہلیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو رونے لگی وہ۔ اس نے کہا بہن ابھی 3 مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، 4 مہینہ پہلے۔ کہا 4 مہینہ پہلے؟ کہا شادی ہوئی نا تو 3-4 دن کے بعد میرا شوہر گھر پہ حج کرنے والا فارم وہ لایا تھا، وہ فوٹو لگا کر کے اپنا اور میری ساس کا فارم بھر رہا تھا۔ میں نے کہا اپنے شوہر سے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مدینہ جائیں گے، اپنی امی کے ساتھ حضور کا شہر دیکھیں گے، جنت جائیں گے دیکھنے کے لیے، جنت لے کے جائیں گے، ہائے ہائے، اپنی ماں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ میرے شوہر، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لیتے چلو، اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لیتے چلو، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں، جس کو طلب ہوتی ہے اس کے جذبات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا نا ابھی تو شادی ہوئی ہے اور اتنے خرچ نہیں، گاڑی کے، زیورات کے، کپڑے کے، ولیمے کے پیسے سب ختم ہو گئے، امی کو لے کے چلے جائیں اور اگلے سال بلایا حضور نے تو چلیں گے۔ تو بیوی کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا، میرے بغل میں بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے، میں نے کہا یہ بتائیں کہ جو زیورات مجھے میکے اور سسرال سے ملے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ میرے شوہر نے کہا اس کا مالک نہ تیرا باپ ہے نہ میرا باپ ہے، نہ تیری ماں ہے نہ میری ماں ہے، نہ تیری بہن ہے نہ میری بہن ہے، نہ تیرا بھائی ہے نہ میرا بھائی ہے، ان زیورات کا مالک نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے۔ تو اس عورت نے کہا پھر اس کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا اس کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے، اے میری بیوی یہ سارے زیورات تیرے ہیں، تیرے۔ بس بیوی روتی ہوئی اٹھی اور سارے زیورات کو جمع کیا ڈبے میں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا ماں سے مجھے اجازت دلوا دیجئے، میں سارے زیورات بیچ کر کے حضور کا شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا شہر ہے پیارا حضور کا۔ ان بہنوں کو نہیں معلوم ہے، ان کو 4000 روپے جوڑے کپڑے مل جائیں تو درود بھی نہیں پڑتی ہیں، کبھی وہی کپڑے پہن کے مصلے پر کھڑے ہو جائیں، اے فاطمہ کے نانا، اے فاطمہ کے آقا، یہ کپڑے مجھے آپ کے صدقے میں ملے۔ اب بولتی کیوں نہیں بہن؟ چپلیں چاہیے تجھے، برانڈڈ چاہیے، کبھی حضور کا شہر دیکھنے کی تمنا تو کر، حضور تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کی بیٹیوں نے اپنے دسترخوان کے نوالے اٹھا کے تمہاری مغفرت کے لیے سب تقسیم کر دیے، اپنے بچوں کو دے دیا، تمہیں کپڑوں کی اور زیورات کی فکر ہے۔ کبھی پوچھ تو حضور سے کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی ہمارے لیے دی ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے تمہاری ماں بہنوں کی کیا اوقات تھی، کتاب پڑھ کے دیکھیں آپ، وہ تو پیدائش رسول کا ایک ٹاپک تھا، بات کسی موقع پر ہوگی۔ سنیں آپ عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے سارے زیورات بیچ دیے، میری ساس منع کرتی رہی اور میری سہیلیاں منع کرتی رہی، میں یہ سوچ کر کے زیورات بیچ کر کے حضور کے شہر میں آ گئی۔ دیکھیں میرے دوست، میرے بڑے عزیز دوست شاعر اسلام محترم احسان شاکر اعظمی صاحب تشریف لائے ہیں، ذرا ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان احسان شاکر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت شاعر ہندوستان اور مجسم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان بڑے اچھے لہجے کے مالک، بڑے مخلص لوگ ہیں، بڑی پرانی میری دنیا ہے ممبر کی، لیکن میری عمر کے اس اسٹیج پر مجھے ایسے لوگ ملے ہیں الحمدللہ رب العالمین جو مجھے ممبر شریف سے دور نہیں جانے دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی دعاؤں کو سلامت رکھے۔ کاش یہ اور پہلے ہوتے تو جو نعت کی فضا اور بہتر سے بہتر اب ملتی ہے کہ نہیں؟ بڑی خوبصورت آواز ہے۔ نعت سن کر کے جائیں گے کہ پہلے جائیں گے؟ نعت سن کے جائیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ ملتے نہیں، خدا کی قسم جلدی ملتے نہیں. میں اپنے لیے پریشان رہتا ہوں، یہ جلدی ملتے نہیں ہیں. یہ لوگ بھائی احسان شاکر اعظمی صاحب اور محترم غلام نور مجسم صاحب جو اناوی ہیں، تشنا و تابش صاحبان تو گھر کے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کو ان کے آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. نجم بھائی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بات چل رہی ہے مدینہ شریف کی. شاعر نے کہا تھا چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے، یہ 2010 کی بات ہے، میں تھا، میری بیوی تھی، وہ لڑکی تھی مدینہ شریف میں. وہ کہتی ہے میں نے سارے زیورات بیچ دیے اور بیچ کر کے میں مدینے آ گئی. پھر رو کے بولی بہن میں نے جب گنبد خضرا کو دیکھا نا، میں راستے میں سوچ رہی تھی مجھے زیورات نہیں بیچنے چاہیے. میرا نفس کہتا تھا مجھے زیورات نہیں بیچنا چاہیے، مالی پوزیشن اچھی ہوگی تو مدینے جائیں گے. لیکن جب سے میں نے حضور کا شہر دیکھا ہے، حضور کا دربار دیکھا ہے، حضور کی مسجد دیکھی ہے، حضور کا روضہ دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اگر میں اس دربار میں زیورات کے چکر میں نہ آتی تو گھاٹے کا سودا کرتی. مجھے ایسا محسوس ہوا اگر اپنی جان بھی دینی پڑے تو حضور کے شہر کو دیکھنے کے عوض میں دے دینی چاہیے. زمین پر وہ شہر ہے جسے عرش اعظم پہ ہونا چاہیے تھا. زمین پر ویسا شہر ہے جس کی بنیاد محبت پہ رکھی گئی ہے. جس شہر میں درخت جو فرشتے ہیں وہ مدینے میں درختوں کی صورت میں رہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں، یہی میرے امام نے بھی کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی کہا. یہ بات صوفی سلطان میں نے تقریباً 5-7 سال پہلے کہی تھی کہ فرشتے مدینے میں درختوں کی صورت میں رہتے ہیں. اور یہی بات آزادی سے پہلے سید اطہر ہاپوڑوی کی موجودگی میں جب انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ یوں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سید صاحب ایسا مت کہیے، حضور کے روضے کو خیمہ لیلا مت کہیے، اپنے آپ کو مجنوں مت کہیے، اور پھر حضور کو کس نام سے پکاریں گے ادب کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ حضور پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر کہنا ہے تو یہ کہہ دو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. قدسی کہا حضور نے. اس آنگن میں جو کھجور کے پیڑ تھے ان کی طرف اشارہ فرمایا تھا. یہ مدینہ ہے مدینہ. وہ کہتا ہے میں تڑپا. تیسرے دن صبح کو وہ حاجی آیا، اس نے کہا کیپٹن صاحب. بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو مدینہ کب آئے گا. تو کیپٹن نے کہا حاجی صاحب کوئی تکلیف؟ بولے وہ تکلیف تو میرا دل ہی جانتا ہے، مدینہ کب آئے گا؟ تو حاجی صاحب سے کیپٹن نے کہا پرسوں 17 دن لگنے والے تھے، کل 16 دن، آج 15 دن. تو حاجی صاحب نے کہا اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا. کہا اگر کوشش کرو اسپیڈ بڑھا دو تو کیپٹن نے کہا بہت اسپیڈ بڑھے گی تب بھی تقریباً 14 دن لگیں گے مدینے کو آنے میں. اتنا کہا تو حاجی چیخ پڑا. اس نے کہا خدا کی قسم تو نے صحیح کہا تو نے. محنت کرو گے تو مدینہ شریف 14 دن میں آئے گا. تیرے چاہنے سے مدینہ نہیں آ سکتا، لیکن اگر مدینے والا چاہے تو ابھی مدینہ آ سکتا ہے. روایتوں میں لکھا ہوا ہے سامنے حجاز کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے. اللہ 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 اللہ. اگر اس قسم کی طلب ہوتی ہے تو ادھر سے کرم ہو جایا کرتا ہے. سمجھے بھائی؟ ادھر سے کرم ہو جایا کرتا ہے. اگر یہ جذبہ عشق جوانی کی دہلیز پر عنفوان شباب کے محراب حرم کے نیچے ہو تو نماز عشق ادا ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے عاشق بھی زمین پر گزرے ہیں جو جہاں سے آواز دیتے ہیں حضور کے شہر سے، اس کی آواز کے جواب میں آوازیں آیا کرتی تھی. وہ طلب کہاں گئی ہمارے اندر؟ وہ جذبہ کہاں گیا ہمارے اندر؟ نہ ہم اسلام کو سمجھ پائیں، نہ حضور کے کردار کو سمجھ پائے ہیں. کس کو بتائیں ہم حضور کے بارے میں؟ کس سے پوچھیں ہم حضور کا عشق کیسا تھا؟ محلے کی مسجد کے امام کو کبھی 10 روپے بھی نہ دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ حضور نے غریبوں سے کیسے پیار کیا تھا. کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بات چلتی ہے. میں نے اس لیے بات کی کہ بچوں کو ذرا سا اسلام سمجھ میں آ جائے. نور بھائی اور احسان بھائی، صرف اس لیے میں نے چاہا تھوڑا سا اسلام بچوں کے سمجھ میں آ جائے.